رضيت بالله وبمحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور جس شخص کے مال اور اس کی اولاد نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یقیناً یہ تو بڑے گھاٹے والا ہے. اور اپنا مال خرچ کر لو موت کے آنے سے پہلے پہل. جب موت سر پہ آن کھڑی ہوگی تو پھر انسان کہے گا اے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی مہلت بھی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ جو موت کی گھڑیاں مقرر ہیں اس میں ایک آن کا بھی
آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف اور آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین و حاضرین کرام، اس جمعے کے بعد جو آنے والا جمعۃ المبارک ہے وہ استقبال رمضان کا جمعہ ہوگا۔ جو خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال میں دیا کرتے تھے، وہ خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ رمضان سے پہلے یہی خطبہ جمعہ ہے۔ اس سے پہلے میں رمضان کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے رمضان کے اندر ایک جمعہ مقرر کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دی جائے، لیکن اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان کے آنے سے پہلے میں لوگوں کا ذہن تیار کروں، تاکہ جو ہی رمضان آئے یا رمضان سے پہلے ہم غریب مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جب بھی تمہارے پاس اتنا مال آئے کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، نصاب سے مراد یہ ہے کہ جتنے مال سے زکوٰۃ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی مال اس حد تک پہنچ جائے جہاں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، نقدی کا ہو، یا وہ گندم کا ہو، چاول کا ہو، اور جو اس کی زکوٰۃ ہے جنس کی، اس کو ہم عشر کہتے ہیں اپنی زبان میں، عربی زبان میں ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی، اور اس کا نصاب بھی میں نے ہر فصل پہ آپ کو بتاتا ہوں ذمہ داروں کو، اور مالداروں کو یقیناً نصاب کا علم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی دنیا ہے، آج علم کی دنیا ہے نا۔ موبائل نے آ کر علم ہر آدمی کی جیب میں ڈال دیا ہے، انٹرنیٹ نے علم، وہ دین کا ہے یا دنیا کا، ہر آدمی کی جیب میں ڈال دیا ہے۔ تو خیر، تو اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو اور اس کو 1 سال گزر جائے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اس کو 1 سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بالعموم ہم مسلمان اس کے لیے رمضان کو مقرر کر لیتے ہیں، اس نسبت سے کہ اس میں ہر عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے نا۔ تو اگر ہم زکوٰۃ کو بھی اس ماہ میں دیں تو اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اختیاری عمل ہے، اگر آپ نے اس کو کھینچ کر رمضان میں لے آئے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے
نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اعمال شمار نہیں کیے جاتے، باقی عمل جو کرتا ہے نا وہ شمار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک فرض ہے۔ فرض ادا ہونے سے آپ اس جرم سے بچ جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا سوال نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے آپ سخی نہیں بن سکتے، آپ زکوٰۃ عشر دینے سے آپ سخی نہیں کہلوا سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، عبادت گزار نہیں کہہ سکتے۔ عبادت گزار وہ ہوگا جو تہجد بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، سنن نوافل سے وہ شغف رکھے گا، وہ عبادت گزار ہے، یعنی جس کا عبادت ہی میں جی لگتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ تو اس طرح زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ نہیں دی، انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر دیا۔ صحابہ نے مشورے دیے کہ نہ کریں، ابو بکر ایسا نہ کریں۔ فرمانے لگے عہد رسالت میں جو لوگ ایک رسی زکوٰۃ کی دیتے تھے نا، اگر انہوں نے اب نہ دی تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا، اے میرے نبی ان سے لو اور لے کر اس کو تقسیم کرو، کن پر؟ غرباء پر۔ اللہ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اچھا یہ ہوتا نا اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مال برابر دے دیتا اور اس کے مسائل بھی برابر بانٹ دیتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے جی یہ اس نے ایفرٹ نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی، اس لیے غریب رہ گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو کوشش سے جوڑ دیا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے رزق اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کو چاہا غریب رکھا، جس کو چاہا امیر رکھا، جس کو چاہا درمیان میں رکھا، اور آزمائش انسان پہ رکھ دی۔ مالدار یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یا میرے گر کا نتیجہ ہے، یا میرے ہنر کا نتیجہ ہے، نہیں، یہ دولت کا عجیب معاملہ ہے۔ 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک بڑا بھولا بالا ہوتا ہے، بڑا سادہ ہوتا ہے، ایک بڑا ڈگری والا ہوشیار چالاک ہوتا ہے، ہوشیار چالاک ڈگری والا غریب ہوتا ہے، سادہ اور بھولا بالا اللہ اس کو امیر کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے یہ تقسیم کر کے پھر انسان کو کہا کہ اب ہم تیرے اس مال کے ذریعے تمہیں آزما رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو ہماری آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اللہ نے، ورنہ اللہ اگر یہ بانٹ دیتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھی۔ اللہ نے تو انسان کو آزمانا ہے اس دولت کے ذریعے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اچھا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دھمکی دی ہے انسان کو اس بات پر کہ بھئی تجھے میں نے زیادہ مال دیا، اس کو کم دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر تو نے کچھ نہ کیا تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اے میرے بندے اگر تو نے بخل برتا نا، بخل کہ ہم نے تمہیں مال دیا اور تو نے غریب مسلمان سے بخل برتا، اور اس بات پر اللہ کی پرواہ بھی تو نے کوئی نہ کی. اچھا یہ اللہ کی پرواہ نہیں نا ہمیں، اس لیے ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا. یہ پہلے ہم نے اللہ کی پرواہ چھوڑی کہ چلو اس کا حکم ہے دیکھا جائے گا، ہے تو بعد میں ہم نے بخل کیا نا. پہلے اس کا ہم نے بوجھ اٹھایا اللہ کا، کوئی بات نہیں، پھر ہم نے اس کو نہیں دیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر دنیا میں ہم اسے ایسی مشکلات کی سیڑھیوں پہ چڑھائیں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں. یہ اللہ کی دھمکی ہے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا وہ مال حرام ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے میرے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کا مال میں پاک کر دوں، طاہر کر دوں، تزکی پاک کر دوں. یعنی اگر یہ زکوٰۃ نہ دیں گے تو مال پلید رہے گا نا، پھر پلید حرام. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک آدمی عشر نہیں دیتا، وہ اپنے بچوں کو جو کھلاتا ہے گندم وہ حرام ہے. اگر نقدی کی کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس سے وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ حرام ہے. اور پھر اگر اس سے صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی حرام کا مال ہے، صدقہ بھی نہیں لگے گا. سفیروں کو دیتا ہے تو وہ بھی نہیں لگے گا. رشتہ داروں کو دیتا ہے تو وہ اجر میں شمار نہیں ہوگا. یہ پورے علماء کا اتفاق ہے امت کا اس بات پر. اچھا جی، جب ہم نے یہاں بخل سے مراد زکوٰۃ نہ دینا ہے، اما من بخل، جس نے بخل کیا یعنی زکوٰۃ نہ دی اور اللہ کی پرواہ نہ سمجھی، تو پھر ہم اسے دنیا میں مشکلات کی سیڑھیوں پہ چڑھائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ نہ دے کر مال کو جمع کرنے والا، اس کا مال اس کی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کبھی بھی اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. بظاہر تو شان و شوکت قائم ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے مکان بنگلے بنے ہوئے ہیں، ہٹو بچوں کے شور ہیں کہ سرمایہ دار آ رہا ہے، بڑا ذمہ دار آ رہا ہے. یہ تو بظاہر ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. اللہ کی آزمائش وہ بھی آہستہ 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 آتی ہے نا، ایک دم تو نہیں آتی. اس کی پکڑ کے مختلف طریقے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بھی مختلف طریقے ہیں. تو عام طور پہ اس کی سزا کیا ملتی ہے کہ اس نے یہ جو مال اپنا جمع کیا ہے نا، اس ڈر سے کہ کم نہ ہو جائے، نیت پیچھے یہ تھی کہ میری اولاد کو منتقل ہو، اولاد کو منتقل ہو، اولاد کے مربع قائم رہیں، اولاد کی دکانیں قائم رہیں، اس کے لیے ریل پیل چھوڑ کے جاؤں. جذبے تو یہ تھے نا کہ دولت کم نہ ہو، عام طور پہ یہی ہوتی ہے. لیکن جو یہ کر کے جاتا ہے نا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے علم میں سینکڑوں تو نہیں کہتا، 20 گھرانے موجود ہیں کہ جن کی اولادیں پھر اپنی راہوں سے کانٹے اکٹھے کرتے ہیں، چنتے ہیں، لیکن ان کی راہوں سے کانٹے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اولاد کی راہیں پھر کانٹوں سے بھری رہتی ہیں، دکھوں سے بھری رہتی ہیں، بیماریوں سے بھری رہتی ہیں. اللہ ایسے غربت لاتا ہے وہاں، ایسے غربت لاتا ہے آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ مربے بھی کہاں چلے جاتے ہیں، دکانیں بھی کہاں چلی جاتی ہیں. میرے پاس لوگ ایسے موجود آتے ہیں، پھر میں جب پیچھے دیکھتا ہوں پیچھے
تو وہی چیز نظر آتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس جگہ پر میں نے، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا دو اموی بادشاہوں کا، ایک عمر بن عبد العزیز کا، ایک ہشام بن عبد الملک کا۔ ہشام بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز یہ چچا زاد بھائی ہوئے نا، عبد الملک اور عبد العزیز، عمر عبد العزیز کے بیٹے اور ہشام عبد الملک کا بیٹا، وہ بھی بادشاہ بنی امیہ کے۔ ایک ظالم بادشاہ، غاصب بادشاہ، لوگوں کا، قوم کا، ملت کا مال ہڑپ کر کے جینے والا، جس نے بیت المال کو کھایا، قومی خزانے کو لوٹا۔ ہشام وہ تھا جس نے قومی خزانے کو لوٹا، قوم کا مال کھایا، ملت کا مال کھایا، لوگوں کا مال کھایا، اور اس نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درم و دینار میں ترکہ چھوڑا، ترکہ، ورثہ، لاکھوں میں۔ اور عمر بن عبد العزیز کی فقیرانہ اور درویشانہ زندگی تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ اور بنی امیہ کے لوگ آ کر کہتے ہیں عمر، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا تو خلیفہ ہے، تیرے گھر میں غربت ہے، تیرے بچوں کے پاس نیا لباس نہیں ہوتا، تیری بیوی کے پاس نیا لباس نہیں ہوتا، تیرے گھر میں اچھے کھانے نہیں پکتے، اور تیری اولاد کے پاس ترکہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ورثہ بھی نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں، کوئی خزانے نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور تیری اپنی حالت بھی کیسی بگڑی ہوئی ہے، پھٹے ہوئے لباس میں رہتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ کر جاؤ۔ کیا کرو؟ اولاد کے لیے وہ جگیر انہیں دے دو، وہ جگیر انہیں دے دو، خزانے سے کچھ لے کر انہیں دے دو۔ کہنے لگے بھائی وہ زمینیں میں کیسے لے دوں، وہ تو لوگوں کی جاگیریں ہیں، وہ تو قومی خزانہ ہے، میں کسی کی چیز اپنی اولاد کو کیوں دے دوں، اور خزانے سے انہیں کیوں دے دوں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ قرض لیتے تھے بیت المال سے، قرض 2 درم 3 درم مجھے دے دو، جب جو میری تنخواہ مقرر ہے اس سے کاٹ لینا۔ سیکٹری خزانہ کو بلاتے، بھئی ہمارے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمیں 2 درم دے دو، جو میری تنخواہ آتی ہے نا اس سے کاٹ لینا۔ یہ حالت ہے امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی۔ اور ایک دن اپنی بچی کو سینے پہ لگایا تو اس کے منہ سے پیاز کی بدبو آئی۔ اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اس کے منہ سے پیاز کی بدبو کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس نے کچا پیاز ہی کھا لیا، میں نے وہی دے دیا۔ یہ سیرت عمر بن عبد العزیز میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں خود نہیں بنا رہا۔ اور فاطمہ جو بادشاہوں کی بہن، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، کہتی ہے انگور کھانے کو جی چاہتا، کہنے لگے میں کہاں سے پیسے لاؤں، میرے پاس ہے نہیں ہے۔ تو ایسی درویشانہ زندگی گزارنے والا شخص جب وفات پائی تو ان کے 12 بیٹے تھے، ان کو 2 درم ورثے میں آئے، 2 روپے۔ کتنے؟ 2 روپے 12 بیٹوں کو۔ یہ ورثہ تھا اس خلیفے کا، شاید اس سے بڑا خلیفہ کوئی نہ ہو۔ اور ہشام جو چچا کا بیٹا اور خلیفہ، اس کے بیٹے کو لاکھوں، ایک ایک بیٹے کو لاکھوں روپے آئے۔ وہ کماتا تو نہیں تھا نہ وہ کماتے تھے، شہزادے تھے، لیکن وہ قومی خزانہ تھا، کسی کا مال تھا، حرام کا مال تھا۔ صاحب سیرت عمر بن عبد العزیز لکھتا ہے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہشام کے بیٹے فقیر ہو چکے تھے، اور عمر بن عبد العزیز کا ایک ایک بیٹا 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد میں دیتا تھا۔
یہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جو کائنات کا خالق اور رازق اور مالک ہے۔ تو تم زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو حلال کرو، اللہ تمہاری اولادوں کے لیے راستے آسان کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ دوسری جگہ پر ہے، جس نے مال دیا، زکوٰۃ دی، خرچ کیا، ہم اس کے لیے عنقریب آسانیوں کی راہیں کھول دیں گے۔ اور خدا کے وعدوں پہ بھی تو ہمیں تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے، ہم راستے آسان کر دیں گے، تجارت کے، روزی کے، آمدن کے ہم وسائل بھر دیں گے۔ اچھا یہ دماغ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ دماغ ہے نا، اللہ چاہے تو ایک غریب کے بیٹے کو اتنا دماغ دے دے۔ ہم ٹیچر تھے تو حافظ آباد میں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے ہر مضمون کے ایک ٹیچر کو بلایا، یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میٹرک میں نے کروانا ہے، میٹرک۔ 6 ٹیچر اس پہ لگے رہے بیچارے پہ، 6 ٹیچر، اور 8 مضمون تھے اس کے، سائنس پڑھنے کے قابل نہیں تھا، اور وہ 3rd ڈویژن میں بیچارہ پاس ہوا۔ 6 ٹیچر لگے رہے اس پر، پھر بھی جج صاحب نے شکریہ ادا کیا سب کا۔ اور جو ہمارے سکول میں سب سے اوپر نمبر لینے والا، جس کا نام لوح اعزاز پہ تھا، وہ ایک مستری کا بیٹا تھا، اور وہ بچہ خود سکول سے باہر جا کر یہ نلکے لگاتا تھا، ٹیوشن بھی نہیں پڑھتا تھا، نلکے لگاتا، بورنگ کا کام کرتا۔ اور اس وقت وہ بچہ بہت بڑے عہدے پر ہے۔ یہ دماغ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اپنا فضل کرے گا، اپنی رحمت کرے گا، تم روزی حلال اسے دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بیٹے کا دماغ ایسا دے گا کہ جس پہ دنیا فخر کرے گی۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا، اس کے قبضے میں۔ نہ چاہے تو بادشاہوں کے بیٹوں کو نہ دے، چاہے تو ایک غریب آدمی کے بیٹے کو اتنا دماغ دے دے کہ وہ دنیا کو مسخر کر دے۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں کے لیے راستے آسان کرتا ہے، جن کے لیے ہم حلال حرام جمع کرتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو ساری روزی حرام ہے۔ اس لیے میں بات کرتے کرتے دور نکل گیا، تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے پاس جو 10-15 دن ہیں، اس میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، پورے عدل سے گن کر شمار کر، اور اس کا حساب لگائیں۔ پھر اپنے غریب رشتہ دار، بیمار رشتہ دار، ان کے پاس لے کر جائیں سب سے پہلے، کیونکہ جب رشتہ دار امیر ہوتا ہے نا تو غریب رشتہ دار ویسے ہی بغیر کسی وجہ سے ان کے دلوں میں بغض آ جاتا ہے مالدار رشتہ دار کے متعلق، ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے۔ تو آپ جب اس کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر جائیں گے، اس کا بغض کم ہوگا، اس کا حسد کم ہوگا آپ کے بارے میں۔ اور پھر رشتہ دار جب آپ سے جڑیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ آپ کے پاس آئیں گے، ایک معاشرت قائم ہوگی نا، ان کا حسد کم ہوگا، حاسدین کم ہوں گے۔ پھر اگر وہ نہیں تو پڑوسیوں کے پاس لے کر جائیں، وہ نہیں تو بیماروں کو تلاش کریں، بڑے بیمار ہیں آج، بڑے احتیاط کے ساتھ بیماروں کے پاس جائیں، جن کے ہاں چولہا نہیں جلتا ان کے پاس جائیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، درجہ بدرجہ جان نہ چھڑائیں زکوٰۃ سے، یہ لو میری جان چھوٹے نہیں، اس کو پورے احتیاط سے تلاش کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ اور ثواب ہے، یہ ڈبل ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رجب میں بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے معراج کا واقعہ، آپ فرماتے ہیں
میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ میں آگ کے انگارے ٹھونسے جا رہے ہیں، اور ان کی زبانیں لمبی لمبی اور زمین سے کانٹے چگ رہے ہیں، کانٹے لمبے لمبے کانٹے چگ رہے ہیں اور چگنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آج اس کے بدلے میں ان کے منہوں میں جہنم کی آگ کے انگارے ٹھونسے جا رہے ہیں اور انہیں کانٹے چگنے چرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی قوم نے اپنے مال کی زکوٰۃ روکی، اللہ نے آسمان سے بارشیں روک دی۔ اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے، حدیث میں آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میں کبھی ایک بوند بھی بارش کی زمین پہ نہ اتارتا۔ یہ اللہ کا غضب ہے، یہ بے وقت بارشیں، ذمہ دار کان کھول کے سنیں۔ اس وقت ضرورت ہے گندم کو، بڑی شدید ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ذمہ دار سوچے کہ ہم عشر دیتے ہیں، تم عشر دو، بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ رات کو بارش ہو، دن کو سورج کی روشنی ہو۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے نا اور بارش، اس میں یوریا کھاد ہوتا ہے، کہتے ہیں ایکسپرٹ، یوریا کھاد ہوتا ہے اس میں، بارش میں بھی اور دھوپ میں بھی۔ قدرتی غذا پہنچے آپ کی فصلوں کو، قدرتی نہیں پہنچتی، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پاس بھی دیکھ لیں آپ، ان کے مال کو بھی کہیں نہ کہیں سے دیمک ایسی لگتی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے خوب حساب کریں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ اپنے زیور کا حساب کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی تو اپنا نصاب سے کم سونا کر لیں، کم کر لیں، دکانوں کا حساب کریں، اپنے وہ پلاٹ جو کمرشل ہیں، جو پیسے باندھے ہوئے ہیں، ان کا حساب لگائیں اور دل کھول کے لگائیں۔ معاشرے کا حال تو دیکھو کیا ہے، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، مزدور مزدوری کے لیے یہاں کھڑا ہوتا ہے، ان کے پاس مزدوری نہیں۔ اور الحمدللہ جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ تو نے ہمیں فقیر نہیں بنایا، ہمیں محتاج نہیں بنایا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ہمیں سوال نہیں کرنا پڑتا۔ یا اللہ تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں دینے والوں سے بنایا، مانگنے والوں سے نہیں بنایا۔ یہ تیرا شکر ہے۔ اس شکرانے میں اپنا مال، یہ پہلا درجہ ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد صدقہ کرے زکوٰۃ سے ہٹ کے، جو دفع البلا ہے۔ اچھا میں تو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ اچھا جب میں تھوڑا سا کہیں بیمار ہونے لگوں نا، یا بیٹا یا بیوی یا والدہ والد دیگر رشتہ دار، تو میں اپنے ذہن میں اسی وقت طے کر لیتا ہوں، اللہ کی قسم تجربہ ہے، وہ بیماری پیچھے چلی جاتی، وہ بیماری واپس ہو جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ یا پیش آمدہ کوئی مصیبت بھاگتا ہوں کہ یہ ایسے نہ ہو جائے، فوراً دل میں نیت کرو بھاری صدقے کی۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، اس کے آگے صدقہ، نیت کرو، اللہ تعالی کا غصہ بجھاتا ہے، یہ اللہ کا غضب، غصہ، صدقہ اس اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عام سخاوت، جو سخاوت عثمان تھی وہ آگے ہے، وہ آگے ہے۔ اور وہ سخاوت ہے جس سے جنت خرید سکتے ہو، وہ سخاوت ہے ابو بکر کی، آدھا مال گھر میں، آدھا مال رسول اللہ کے قدموں میں، وہ اگلی سخاوت ہے۔
اور اس سے اگلی سخاوت ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ میں بھول گیا، وہ عمر کی آدھا مال گھر میں، آدھا مال رسول اللہ کے قدموں میں، عمر کی سخاوت. اور یا رسول اللہ جو سوئی سلائی تھی اٹھا کر آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں، یہ سخاوت ابو بکر ہے. یہ اور درجہ ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے. جو جس کا جی چاہے میدان کھلا ہے، یہ سانس ہے جب تک میدان کھلا ہے، لیکن جب یہ سانس بند ہونے لگے گے تو یہ میدان بھی بند کر دیا جائے گا. اچھا جی، میں تو اس آیت پہ غور کرتا ہوں. آخری بات، وقت ہو رہا ہے. اللہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ جب تم میں سے کسی ایک پہ موت آتی ہے، وہ کہتا ہے موت سے رک جا بھائی، ایک لمحے کے لیے رک جا. کیا کروں؟ فَأَصَّدَّقَ، میں سارا مال صدقہ کر دوں. وہ یہ نہیں کہتا رک جا ذرا میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کہے گا. قرآن نے تو یہی کہا ہے نا. اس وقت بندہ یہ نہیں کہتا مجھے مہلت دے اللہ میں ایک حج کر لوں، میں تہجد پڑھ لوں، میں مال تیری راہ میں دے دوں. اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو خیرات اور صدقے کی اہمیت اس کی آنکھوں میں دکھا رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس نے صدقہ کیا جو ہی قبر میں اترا اس صدقے نے اس کے اوپر چھتری بنا دی. یہ حدیث میں آتا ہے. اور وہ چھتری اس کے اوپر رہے گی حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا. اور قیامت کے حشر کی دھوم میں یہ صدقہ اس پہ سائبان بن کر اسے جنت تک لے جائے گا. وہ اس وقت سخاوت اور خیرات کے نتائج دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق. تو میرے بھائیوں، یہ جو مہلت ہے اللہ نے دی ہوئی، یہ بڑی غنیمت ہے. اس کو غنیمت جانے. یہ جو رمضان آنے والا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے. اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے لہجوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے لین دین سے، درگزر سے، معافی سے، لوگوں کے گھروں تک کھانے کا سامان پہنچانے میں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. کب کس کو معلوم کہ موت کی گھڑی کب آ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.